السلام علیکم، میرا نام آیت نور ہے اور میں 7ویں جماعت میں پڑھتی ہوں۔ میں آپ کو اپنے گاؤں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ میرا گھر ہے، وہ جگہ میرے بچپن کی ہر یاد سانس لیتی ہے۔ میرے گاؤں میں صبح کا آغاز پرندوں کی میٹھی آواز سے ہوتا ہے اور شام کو جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگتا ہے تو ہر طرف ایک سکون چھا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں کی ہر گلی اور ہر راستے سے واقف کروں گی، جہاں کے لوگ ایک بڑے خاندان کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پرانی حویلیوں کی دیواریں ماضی کی کہانیاں سناتی ہیں اور کھیتوں کی ہریالی دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ 1840 میں 7 گھرانے ہدوبانڈی میں آئے تھے، جن میں سے 2 سید گھرانے اور 5 تنولی گھرانے تھے۔ 1872 کے بندوبست میں یہاں کے مقامی لوگوں کے نام تمام ہدوبانڈی کی زمین تقسیم کر دی گئی۔ 1872 میں ہدوبانڈی کی آبادی 70 سے 80 لوگوں پر مشتمل تھی۔ ہمارا گاؤں بائی پاس روڈ پر واقع ہے۔ یہ روڈ ہماری گاؤں کی زمینوں کا سینہ چیرتے ہوئے جاتا ہے۔ بائی پاس روڈ کو 2009 میں بنایا گیا تھا۔ اس روڈ پر کافی مشہور ہوٹل بھی ہیں، جن میں ہمارے پاس آتے ہیں ایڈن مارکیٹ، رائل سما، دستور مارکیٹ، پیراڈائز، القیوم کیسل وغیرہ۔ یہاں کی شرح خواندگی 99% ہے۔ لوگ زیادہ تر ملازمت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر 2 سرکاری ادارے بھی موجود ہیں اور یہاں پر ایک پرائیویٹ انجینئرنگ پبلک اسکول بھی موجود ہے، جو کہ 35 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ طلباء مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مانسہرہ شہر کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر 2 بڑی مساجد ہیں، مسجد عثمان غنی اور مسجد امیر حمزہ۔ یہاں پر لوگ آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ہمارے گاؤں کا سب سے قدیم اور اجتماعی قبرستان ہے۔ 1800 کے بعد لوگ ابھی تک اپنے پیاروں کو یہیں پر دفن کرتے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کا دوسرا قبرستان ہے جہاں پر صرف سادات خاندان کے لوگ ہی دفن کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان اور ہمارے گاؤں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔